بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع ہو تو ایسی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کناروں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر سڑک پر تھے اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، اور ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس وقت ان کے کان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ خطبہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو بیٹھنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن تم تو سڑک پر تھے اور سڑک پر بیٹھنے کو تو میں نے نہیں کہا تھا، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ، تو پھر عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھائے، اور یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سڑک پر بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ، تب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کا یہ حال تھا۔ صحابہ ویسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں بن گئے تھے۔ عشق و محبت کے دعویٰ دار تو بہت ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا عشق کوئی لے کر تو آئے۔ میدان احد میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر برسائے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ بن جائیں، لیکن اگر ان تیروں کی طرف سینہ کر کے آڑ بنتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جاتی ہے، اور یہ گوارا نہیں کہ میدان جنگ میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پشت کفار کی تیروں کی طرف کر دی، اور اس طرح تیروں کو اپنی پشت پر لیتے رہے تاکہ جنگ کے میدان میں بھی بے ادبی نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی سے بہت دور مکان لے لیا تھا، وہاں رہنے لگے تھے، اور دوری کی وجہ سے وہاں سے روزانہ مسجد نبوی میں حاضری دینا مشکل تھا۔ چنانچہ ان کے قریب ایک صاحب رہتے تھے، ان سے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن تم مسجد نبوی چلے جایا کرو اور ایک دن میں جایا کروں گا۔ جس دن تم جاؤ اس دن واپس آ کر مجھے یہ بتانا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں، اور جب میں جایا کروں گا تو میں واپس آ کر تمہیں بتا دیا کروں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائیں، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بات چھوٹنے نہ پائے۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور سنتوں پر جان دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاملات طے کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہر گئے، اور جب صبح کے وقت مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے گھر سے جانے لگے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا، ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکانا تو بالکل ناجائز ہے، اگر ٹخنوں سے اوپر ہو تو جائز ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آدھی پنڈلی تک اپنا ازار رکھتے تھے، اس سے نیچے نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ جناب عربوں کا دستور یہ ہے کہ جس شخص کا ازار اور تہمن جتنا لٹکا ہوا ہو اتنا ہی اس آدمی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور سردار قسم کے لوگ اپنی ازار لٹکا کر رکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنی ازار اس طرح اونچی پہن کر ان لوگوں کے پاس جائیں گے تو اس صورت میں ان کی نظروں میں آپ کی وقاحت نہیں ہوگی اور مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے چچا زاد بھائی کی باتیں سنی تو ایک ہی جواب دیا، فرمایا لا ہاکذا ازارۃ صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں اپنا ازار اس سے نیچا نہیں کر سکتا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ایسا ہی ہے۔ یعنی اب یہ لوگ مجھے اچھا سمجھے یا برا سمجھے، میری عزت کریں یا بے عزتی کریں، جو چاہیں کریں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار دیکھ چکا ہوں
اور آپ کا جیسا اظہار ہے ویسا ہی میرا رہے گا، اسے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔